کوئی انسان پوری زندگی پرسکون رہ سکتا ہے؟ بہت سی اسٹڈیز نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 70 to 80% آف یور ٹاکسس جو آپ کی باڈی کے اندر ہیں وہ آپ کے سانس کے ذریعے ریلیز ہوتے ہیں, اور ایک عام انسان اپنی لنگ کیپیسٹی کا صرف 30% یوز کرتا ہے. کوئی طریقہ کار بتائیں گے لوگوں کو؟ ہم لوگ ایک بریتھ ورک کرتے ہیں, اس کے اندر ہم اپنے برین کے دونوں پارٹس کو بیلنس کر سکتے ہیں. ایک سائڈ سے سانس لیں گے اور ہم اس کو گھما کے دوسری سائڈ سے نکالیں گے. اچھا, یہ کیسے ہوگا؟ 8 ہفتوں کے اندر آپ کے پورا برین اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, آپ کا گرے میٹر انکریز ہو جاتا ہے, آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا. ہمارے اتنے سارے ایموشنز ہیں, وہ اسٹور کہاں ہوتے ہیں؟ فیئر ہے نا, اس کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے. کیا غم ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں اسٹور ہوتے ہیں. اللہ نے سکون بھی دل میں رکھا ہے. دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ کیسے اسٹور ہو سکتی ہیں؟ تو جو انسان احساس سے خالی ہے, کیا وہ انسان بھی ہے؟ بس اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی ہماری شکایت خدا سے نہ کرے. مانا کہ زندگی آسان نہیں ہے, اس کو آسان بنانا پڑتا ہے, کچھ صبر کر کے, کچھ معاف کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. ہمیں ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ سٹریس نہیں لینا, سٹریس نہیں لینا, لیکن سٹریس کیسے نہیں لینا یہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہمیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ غم ہمارے دل میں سٹور ہوتا ہے؟ جب غم وہاں ہے تو اللہ نے سکون دل میں کیوں رکھا ہے؟ کیا کوئی بھی انسان سکون کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے اسپریچول ہیلر عظمیٰ رمضان سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپریچولیٹی ویسٹرن کانسیپٹ ہے. کیا یہ سچ میں ویسٹرن کانسیپٹ ہے؟ تو پھر ہم ایسٹرن لوگ اسپریچول کیسے ہوں گے؟ دیکھیے, اسپریچولیٹی کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ہر ریلیجن کے اندر اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی ہوتی کیا ہے؟ اسپریچولیٹی جو ہے اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف. یعنی کہ جب آپ اپنی ذات سے, اپنے اندر سے, جو ہمارے اندر ہی وہ خوبصورتی ہے, وہ طاقت ہے, جب ہم اس سے کنیکٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو دیٹ از اسپریچولیٹی, یو نو. کیونکہ جب اپنے آپ سے آپ کنیکٹ کرتے ہو تو آپ ہر کسی کو اپنے آپ میں دیکھتے ہو, اور اپنے آپ کو آپ ہر کسی میں دیکھتے ہو. یعنی کہ جو ایک فیلنگ آف وننس ہے نا, کہ وی آل آر ون. جیسا سائنس کے اندر اگر آپ کوانٹم فزکس کو پڑھو تو اس کے اندر کیا ہے کہ ہر چیز جو اس کائنات کے اندر ہے وہ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اسپریچولیٹی جو ہے نا وہ آپ کو, ہر انسان کو, ہر ریس سے, ہر ریلیجن سے, ہر چیز سے آپ کو ایک وننس کا احساس دیتی ہے کہ اگر ایک پھول بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. یو نو, اگر آپ ایک تتلی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. کوئی انسان ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو. یہ مدر ارتھ ہے, مدر نیچر ہے, یہ یونیورس ہے, آپ یونیورس کی ہر چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہو. سو دیٹ از اسپریچولیٹی. دیکھو, ہماری جو باڈی ہے وہ بنی ہے میٹر سے. ٹھیک ہے نا, ہمارا ایک, ہم لوگ بنے ہیں بیسکلی میٹر اینڈ اسپرٹ کا کمبینیشن ہے ہم لوگ. اوکے, جو میٹر ہے یعنی کہ جو ہماری باڈی ہے اس کے لیے ہمیں کاربوہائیڈریٹس چاہیے, منرلس چاہیے, ان چیزوں سے ہماری باڈی بنی ہے, رائٹ. اور ہماری روح کس چیز سے بنی ہے؟ وہ بنی ہے کمپیشن سے, وہ بنی ہے محبت سے, وہ بنی ہے ہمدردی سے, ایمپیتھی سے. یہ ساری چیزیں یہ ہماری روح کی کوالٹیز ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسپریچولیٹی ہے تو یہ بیسکلی ہماری کور ویلیوز کے اوپر فوکس کرتی ہے اور ان کو پالش کرتی ہے, اور جو ساری چیزیں آلریڈی ہمارے اندر ہیں ان کو وہ باہر نکالتی ہے. جیسے دیکھو, ہم سب کی 10 انگلیاں, مگر ساری انگلیاں ستار نہیں بجا سکتی, رائٹ. لیکن تھوڑی سی ٹریننگ آف یور ہینڈس, ان انگلیوں کی تھوڑی سی ٹریننگ, اور آپ کے ہاتھوں سے ستار نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو ہماری روح کی کوالٹیز ہیں, ہماری جو روح ہے نا وہ محبت ہے. جو لو ہے وہ کوئی ایموشن نہیں ہے, دیٹ از آر ایگزسٹنس. روح ہماری, جو ہماری روح ہے جو وہ محبت ہے وہ. تو یہ آلریڈی ہمارے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں, لیکن وہ اسٹریس کے اندر, اور جو روزمرہ زندگی کا اسٹریس اور چیزیں اس نے ہمیں نہ جکڑ لیتا ہے اور ہماری ان کوالٹیز کو بہت نیچے دبا دیتا ہے. تو جب آپ ایک جھاڑ پونچھ کرتے ہیں اور ایک آپ صفائی کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ہی وہ ساری, جیسا وہ ہاتھوں کی میں آپ کو ٹریننگ کی بتا رہی ہوں, تھوڑی سی ٹریننگ اور ستار نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی ٹریننگ آپ کی ذات کی, آپ کی, اور آپ کے اندر ہی سے وہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. نا وہ محبت, وہ کنیکشن, کیونکہ جو ہماری روح ہے نا اس کی بنیادی ضرورت ہے ٹو کنیکٹ. اور ہم زندگی میں خوش تب ہوتے ہیں جب ہم لوگ وی ہیو دا سینس آف بلانگنگنیس, جب ہم لوگ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں, وین وی فیل کنیکٹڈ ان لائف. اور یہ جو کنیکشن کی فیلنگ ہے, بلانگنگنیس کی فیلنگ ہے نا, یہ ہمارے دل سے آتی ہے. جو کنیکٹڈنیس ہے, دس از آر ٹرو نیچر. لیکن اسٹریس ہمیں الاؤ نہیں کرتا ٹو بی ان آر نیچرل اسٹیٹ آف کنیکٹڈنیس.
ٹھیک ہے. ایک ہی خول کے اندر ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور دوسروں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ میری چیز کسی دوسرے کو نہ پتہ چلے. لیکن جب آپ کسی سے کھلتے ہو, کسی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں, ہم ہر کوئی مصیبتوں سے گزر رہا ہے, کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. اللہ کی ذات نے ہر انسان کو 100 میں سے 80% نوازا ہوا ہے. 20 کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے. اس 20% میں کسی کو کھچ ہے اولاد کی طرف سے, کسی کو ماں باپ کی طرف سے, کسی کو محبت کی طرف سے, کسی کو ریلیشن شپ کی طرف سے, کسی کو ہیلتھ کی طرف سے. مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا, ٹھیک ہے. مگر ہمارا مائنڈ اس 20 کو ہمارے سامنے 120 بنا کے پیش کر دیتا ہے, اور جو 80 ہمیں ملا ہوا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں, اور جو نہیں ہے اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ہماری زندگیوں کے مسئلے ہیں, زندگیوں کی چیزیں ہیں سارا. اچھا, یہ 20 کا کھانا کبھی بھی پر نہیں ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ زندگی ہے نا, تو یہ تو رہے گی. دس از لائف, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اوباما ہی کیوں نہ ہو, ہر کوئی بھی ہو. آپ یہ دیکھو, دس از لائف. آپ نے کبھی ہارٹ بیٹ کو دیکھا ہے؟ اونچ نیچ, اوپر نیچے, خوشی غم. لائف از اے کمبینیشن آف آل دا ایموشنز. یہ سارے ایموشنز ہمارے لیے بنے. جیسا سمندر میں لہریں آتی ہیں نا, تو اسی طرح ہمارے ایموشنز بھی آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ نہ ہم خدا ہیں, نہ ہم فرشتے ہیں, ہم انسان ہیں, ایک حقیر سا انسان جس کو اللہ نے ان سارے ایموشن, اور اس کے انسان کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم سارے ایموشنز کو فیل کر سکتے ہیں. محبت کو فیل کر سکتے ہیں, ہمدردی کو فیل کر سکتے ہیں, کمپیشن کو فیل کر سکتے ہیں, اپنائیت کو فیل کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو, اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے, جو اگر محبت ہے تو نفرت بھی ہے, خوشی ہے تو غمی بھی ہے, دن ہے تو رات بھی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آئیں گی, ایموشنز, اور پھر چلے جائیں گے اگر آپ ان کو فیل کرو گے, ان کو. کیونکہ ہم لوگوں کو نا, ہم اپنے آپ کو الاؤ نہیں کرتے تو سرٹن ایموشنز کو فیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم فیل کریں گے تو ہم ان کو ہیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو آپ کر سکتے ہو. آپ کے ایموشنز آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے, لیکن جائیں گے تب جب آپ ان کو جانے دو گے, ان کو فیل کر کے, ایکسپریس کر کے آپ ان کو جانے دو گے. تو جو اسپرچویلٹی, دوبارہ ہم اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ آپ کو بس آپ کو کنیکٹ کرتی ہے سب کے ساتھ. آپ کو پہلے تو اپنے آپ سے کنیکٹ ہوتے ہو نا, کیونکہ اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہو, کیونکہ جب اپنے آپ کو سمجھو گے تو آپ کسی اور کو سمجھنے کے قابل ہوگے. آپ اپنا خیال رکھو گے تو آپ کسی اور کا خیال رکھنے کے قابل ہوگے. دیکھو, بھوکا کبھی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا. آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوگا تو آپ کسی اور کو کھانا کھلا سکتے ہو. خوبصورت بات. آپ اب خوش ہوگے تو آپ کسی اور کو خوش کر سکتے ہو. صحیح, ویری ٹرو, ویری ٹرو, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم اسٹریس لیتے ہیں. عموماً ہمیں ہمارے گھر والے, ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹریس نہیں لینا, اسٹریس نہیں لینا. لیکن اسٹریس کیسے نہیں لینا یہ کوئی بھی نہیں بتاتا ہمیں. کوئی بھی نہیں بتاتا. یہ ہمیں کون بتائے گا, کون سمجھائے گا, ہم کیسے نکلیں گے اس چیز سے؟ دیکھو, اسٹریس جو ہے اٹس جسٹ اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ بیسکلی. ہمارا جیسے آپ کو شاید ہم نے پہلے یہ بات کری تھی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے جسٹ اے سیٹ آف پروگرامس. ٹھیک ہے. اب دیکھو, کوئی جیسے فرض کرو کہ آپ کو کسی کی بات کا اسٹریس ہوتا ہے, کسی نے کچھ کہہ دیا, ٹھیک ہے. ہمیں ہر کوئی کہتا ہے نا کہ کسی کی بات کی ٹینشن مت لو, لیکن ہمارا دماغ اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے, اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. اب دیکھو, کوئی ہمارے سر پہ آ کے ڈنڈا تو نہیں مارتا ہے نا, کہ ڈنڈا مارا ہے اور خون نکل آیا ہے. لفظ ہیں, ہوا میں گئے, ختم. بٹ ہم ان کا کتنا اسٹریس لیتے ہیں. اینڈ یو نو واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسٹریس؟ اسٹریس کیا ہوتی ہے؟ اسٹریس ہوتی ہے ٹو مچ ٹو ڈو, ٹو لٹل ٹائم اینڈ ناٹ انف انرجی. یہ اسٹریس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہو چیزیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہو, آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے پاس وقت کم ہے, اور آپ کے پاس انرجی نہ ہو. کیونکہ جب آپ چیزوں کو رسپانسبلٹی لیتے ہو ود ہائی انرجی, وہ آپ کو امپاورمنٹ دیتی ہے. لیکن تو ساری انرجی کی گیم ہے, ساری انرجی کی گیم ہے. او مائی گاڈ. یس. اور اسٹریس کا یہ بھی ایک دوسری ڈیفینیشن آف اسٹریس یہ بھی ہے کہ جو ایک ویسیلیشن آف مائنڈ ہے ہماری, کہ مائنڈ, کہ ہم اب یہاں بیٹھے ہوں گے, ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے, بٹ ہمارا مائنڈ چلا جائے گا یا پاسٹ میں, کہ کوئی جو پرانی چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں ریگریٹ ہو رہا ہوگا, اس کے بارے میں غصہ آ رہا ہوگا, اس کے بارے کے اندر ہم سوچ رہے ہوں گے, یا ہم اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچ کے اس کے بارے میں اینکشیس ہو رہے ہوں گے, اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے, رائٹ. تو یہی بھی ویسیلیشن آف مائنڈ ہے نا, یہ بھی ہمارے نروس سسٹم پہ اسٹریس کا باعث بنتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو بات بھی یہی ہے کہ ساری گیم آپ کی انرجی کی, آپ نے اپنی انرجی کو کیسے اوپر لے کر آنا ہے.
انرجی کو کیسے آپ نے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھو ایک ورڈ ہوتا ہے لائف فورس انرجی, ہمارے اندر ہے لائف فورس انرجی. اس کو کسی زبان میں چی بھی کہتے ہیں, اس کو کسی زبان میں پرانا بھی کہتے ہیں نا, ڈفرینٹ اس کے کانسیپٹس ہیں, ٹرمز ہیں. بٹ لائف فورس انرجی جو ہمارے اندر ہے, جب وہ لائف فورس انرجی ہمارے اندر کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے, وی فیل نیگیٹو, وی فیل انہیپی, وی فیل lethargic, وی فیل لیزی, یو نو, ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا, پڑے رہنے کو دل کرتا ہے, اور بس کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. اور جب کسی ٹائم پہ ہماری وہ انرجی ہمارے اندر ہائی ہوتی ہے تو وی فیل ہیپی, وی فیل ریلیکس, ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں نا. اور ہمارا مائنڈ ہماری لائف کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں نا ان کو بہت آسانی کے ساتھ درگزر کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم لوگ سیم سچویشن سمیرا کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے, اور کبھی وہی سیم لوگ سیم سچویشن آپ کا دل کرے گا کہ کیا آپ اپنے آپ کو کچھ کر لو, یا کسی کچھ نیا نہیں ہوگا, آپ کا ہی موڈ آف ہوگا. جیسے آپ گھر سے آؤ گے, اگر آپ کی انرجی لو گی تو آپ کا کام میں دل نہیں لگے گا, آپ چیزیں یو نو آپ کو موڈ خراب رہے گا, چڑ کرتے کرو گے, اریٹیٹڈ ہوگے ہر چیز سے, کہ اس طرح سے آپ کو گندی سی فیلنگ ہوتی ہے. سو بیسکلی وہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہماری لائف فورس انرجی اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. تو لائف فورس انرجی آپ کس طرح سے حاصل کرتے ہو, اس کے 4 مین ذرائع ہیں جو آپ ان لائف فورس انرجی کو حاصل کرنے. وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی نیند, اوکے, آپ کی خوراک, ٹھیک ہے, یور بریتھ, سانس, آپ کا سانس, اینڈ یور پرسکون پرامن دماغی کیفیت. اب وہ پرسکون پرامن خوشگوار دماغی کیفیت آپ نے حاصل کیسے کرنی ہے؟ وہ ہر انسان کا اسی وہیں پہ آپ کے ہابیز آ جاتی ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ باہر نیچر سے کنیکٹ کر رہے ہو, آپ کوئی ایکسرسائز کر رہے ہو, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو نا, چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ, یا اپنے پیٹس کے ساتھ کھیلنا. آپ کو ہر بندے کی ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے اس انرجی کو حاصل کرنے کا, جو آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ پڑھ کے آپ کو شاید حاصل ہو جائے, جس چیز سے آپ کو خوشی حاصل ہو, کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے ہو رہی ہے, کچھ پڑھ کے ہو رہی ہے, کچھ بنا کے ہو رہی ہے, کچھ یو نو کھانا بنا کے ہو رہی ہے. وہاں پہ ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, کسی کو کھانا بنا کے خوشی ملتی ہے, کسی کو کسی طریقے سے پینٹ کر کے خوشی ملتی ہے. تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ آپ اپنا جو وہ پرامن خوشگوار دماغی کیفیت ہے آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہو. کیونکہ جب آپ وہ اس چیز کو حاصل کرو, تبھی تو کہتے ہیں کہ ہابیز ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ خود کو جانیں, خود کو سمجھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں چاہیے کیا, یو نو, ہمیں اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا. ہم کانسیپٹس بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے, کہ ہم فلمیں دیکھ کے, کتابیں دیکھ کے, پڑھ کر کانسیپٹ بن جاتے ہیں, ہماری کنڈیشننگ ایسی ہو جاتی ہے مائنڈ کی. لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا پسند ہے, ہمیں کس چیز سے وہ توانائی ملتی ہے, ہم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں. کہنے کو تو ہم سب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں پیس آف مائنڈ چاہیے, ہمیں خوش ہونا ہے, بٹ آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ خوش کیسے ہوگے. ہم خوشی کے کوزے میں ہر چیز کو بند کر دیتے ہیں, ہم پیس آف مائنڈ کے کوزے میں ہر چیز کو بند کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کو ہی کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ آپ نے خوش کیسے ہونا ہے, تو آپ اس کو مینیفیسٹ کیسے کرو گے, آپ کو وہ چیز ملے گی کیسے؟ تو پہلے خود تو اپنے مائنڈ میں کلیئر ہو, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو خود سمجھو گے, ان ساری لیئرس کو اتارتے ہوئے کرتے ہوئے, جب آپ اپنے اندر کو پہچانو گے, اپنے آپ کو سمجھو گے کہ واٹ از یور ٹرو نیچر, آپ کیا چاہتے ہو, آپ کو کیا پسند ہے, آپ کی ناپسند کیا چیز ہے, یو نو. بالکل بالکل. تو پھر ہی آپ اس تک پہنچتے ہو. دیکھو ہماری جو ایگزسٹنس ہے نا, اس کی 7 لیئرس ہیں. اچھا, یعنی کہ ہمارا جو وجود ہے وہ 7 لیئرز ہیں, اس کی 7 تہیں ہیں. ہماری باڈی, اچھا صحیح, ہمارا جسم, ٹھیک ہے, ہمارا سانس, ہمارا مائنڈ, اچھا, ہماری عقل, انٹلیکٹ. اچھا, عقل وہ جگہ ہے, انٹلیکٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم انٹلیکچوئل اسٹریس کو اسٹور کرتے ہیں. اچھا, یس, جب وین یو جج پیپل تو وہاں پہ انٹلیکچوئل اسٹریس ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی یادداشت, یعنی کہ آپ کی میموری. آل آر پاسٹ ٹراماز ہماری جو لائف کے ہوتے ہیں, ڈیتھس ہیں, ڈیورسز ہیں, آپ کے کسی نے کچھ کہہ دیا, بیماریاں ہیں جو ہماری پاس زندگی کے اندر, وہ ہم اپنی یادداشت میں اسٹور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ایگو, یور انا, ٹھیک, اور اس کے بعد آتی ہے یور سیلف. سب سے آخر میں آپ کی وہ جو سیلف ہے, یا آپ کی وہ ذات ہے, یا آپ کی وہ جو روح ہے, اس کے جیسا مختلف نام ہے.
نفس بھی آپ سے, نفس شاید ایگو میں آ جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے نا, وہ لیکن آپ کی ذات, آپ کی وہ جو اندر کی خوبصورتی, آپ کی جو روح, سمپل آپ کی جو روح ہے, آپ کا جو اسپرٹ ہے, وہ پھر اس کے اندر آتا ہے. یعنی کہ ہمارا وجود ان 7 تہوں سے مل کے بنتا ہے, اور ان 7 تہوں میں ہم اسٹریس کو اسٹور کرتے ہیں. تو ان کو جب ان کو آپ آہستہ 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 ان کو صاف کرتے چلے جاؤ گے, تو پھر ہی تو آپ اپنے آپ سے جا کے ملو گے. اس میں تو بڑا ٹائم لگے گا, اتنی لیئرز ہیں. تو نہیں, کوئی ٹائم نہیں لگتا اس کے اندر, کوئی ٹائم لگتا. تھوڑے سے ٹولز ہوتے ہیں, تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں. کون سے ٹولز ہیں, ہمیں بھی تو بتائیں. یہ جو ہم لوگ بریتھ کی بات کر رہے تھے, کہ سانس کے ذریعے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہو. اف یور مائنڈ از اے کائٹ, تو اس کائٹ کو جو اڑانے کی ڈور ہے وہ آپ کا سانس ہے. سمپل, رائٹ. اچھا, یہ صرف ہم نے لاسٹ ٹائم تو اس کو اسپرچویلٹی کے حساب سے بات کی تھی نا, کہ ہماری سانس جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں, کیا چیز. لیکن سائنس کے حساب سے بھی بہت سی اسٹڈیز نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ 70 to 80% آف یور ٹاکسس جو آپ کی باڈی کے اندر ہیں, وہ آپ کے سانس کے ذریعے ریلیز ہوتے ہیں. اور ایک عام انسان اپنی لنگ کیپیسٹی کا صرف 30% یوز کرتا ہے. تو آپ اپنی لنگ کیپیسٹی بڑھاؤ, سانس, کیونکہ دیکھو سمپل ہے نا, جتنا سانس آپ کے اندر جائے گا, لائف فورس انرجی آپ کو کس سے ملتی ہے, آپ کے سانس سے ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا سانس آپ کے اندر جائے گا, جتنی آکسیجن آپ کے اندر جائے گی, اتنے ہی آپ خوش ہو گئے. اچھا, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب کچھ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں, تب ہم آکسیجن کے لیے اتنا کچھ پے کر رہے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے, اور جب اللہ نے ہمیں نارمل دنوں میں سانس فری میں دی ہے, تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ فری میں دیا ہوا ہے. اور دیکھو, ہم نے شاید پہلے بھی یہ بات کری تھی کہ جب ہمیں خدا نے بنایا تو ہمارے میں خدا نے اپنا سور پھونکا, تو ہمارے میں خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے, خدا کی دی ہوئی ڈائریکٹ طاقت ہے. تو خالی زندہ رہنے کے لیے نہیں, اس سے ہم اپنی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہترین. اچھا, سکون کی کوئی ڈیفینیشن ہے کیا, اور اگر ہاں تو کوئی انسان ہمیشہ کے لیے پوری زندگی پرسکون رہ سکتا ہے؟ دیکھو, سکون کی کیا ڈیفینیشن, سکون کہ آپ کے پاس کچھ ہے, آپ تب بھی ٹھیک ہیں, اور نہیں آپ تب بھی ٹھیک ہیں. سمپل, یہ سکون ہے. اتنا سمپل لوگوں کے لیے نہیں ہے نا. دیکھو, آج کل خوشی کی بھی اسی طرح ہے نا, کہ ہم لوگ ہر کوئی خوش ہونے کے لیے زیادہ پریشان رہتا ہے. بالکل, ویری ٹرو, ویری ٹرو. خوشی کا بھی ہم نے ایک کانسیپٹ بنا لیا, اسی طرح ہم نے سکون کا بھی ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ جی پتہ نہیں سکون کیا ہوتا ہے, اور خوشی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, کہ فلمیں دیکھ کے, وہی کتابیں پڑھ کے, چیزیں کر کے, چیز اگر ہم ایک سرٹن وے میں نظر آئیں گے, سرٹن وے میں ہمارا سارا ہمارا سیٹ اپ ہوگا, ہمارا کام ہوگا, ہمارا تو دیٹ از ہیپینیس. ہیپینیس یہ نہیں ہے. اگر آپ کا مائنڈ خالی ہے 100% خیال سے, خیالوں سے, آپ کا دل بھرا ہے 100% محبت سے, پیار سے, اور آپ کے ہاتھ بزی ہیں 100% کسی کام میں, یہ ہے ڈیفینیشن آف اے ہیپی پرسن, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو خوشی ہے نا, اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے ڈیسیژن. خوشی کہیں باہر نہیں ہے, اٹس اے ناس. ہم لوگ سارے پیدا خوش ہوتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی بچہ دیکھا ہے ڈپریشن میں یا اسٹریس میں؟ نہیں نا, دیکھا, کیونکہ وہ خوش ہوتے ہیں. ہم سارے پیدا خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی میں جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں, ہم ناخوش ہونا سیکھ جاتے ہیں. اب دیکھو, کسی بچے کو یہاں بٹھا دو, اسے ایک کپ پتھر دے دو, وہ بچہ ایسا اس پتھر میں گم ہوگا, ایسا گم ہوگا, اور اس کے ساتھ ایسا وہ کھیلے گا پتھروں کے ساتھ اور اینٹوں کے ساتھ, کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. وہ نہیں سوچے گا کل کیا ہوا تھا اور آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے. بچے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں, وہ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہیں. اشفاق احمد کی بات ہے جو ہمیشہ کوٹ میں کرتی ہوں, کہ انہوں نے زاویہ میں کہا کہ میں نے بابا سے پوچھا کہ مومن کون ہے, تو انہوں نے کہا جس کا دل ماضی کی یاد میں نہیں مبتلا اور جو مستقبل سے خوف زدہ نہیں ہے, وہ ہے مومن. یعنی کہ اس پہ حال کا راز افشا ہے. اسی لیے ہم بزرگوں کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے صاحب حال ہیں. تو ساری جو بات ہے نا, وہ ہے ناؤ کی. ٹھیک ہے. اور ناؤ جو ہے نا, وہ اتنا پاورفل ہے. دیکھو, فیلڈ آف ایکشن از ناؤ, دس از ناؤ. کیونکہ اسی ناؤ میں بیٹھ کے آپ اپنا پاس سوچتے ہو, اور اسی ناؤ میں بیٹھ کے آپ اپنا فیوچر سوچتے ہو. کیونکہ جو وہ فیوچر آپ کے پاس آئے گا تو وہ ناؤ میں آئے گا نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک نے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہماری زندگی کے اس سمندر میں ہمارے پاس وہ ناؤ ہے, اسی ناؤ پہ ہم بیٹھے ہیں, اسی پہ ہم نے کہیں جانا ہے, کہیں پہ بھی جانا ہے. تو بیسکلی ناؤ ہے آپ کے کنٹرول میں, اور جو فیئر ہے نا, اس کو ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے. کیا؟ پاور آف ناؤ. اپنے مائنڈ کو آپ نے لے کر آنا ہے واپس, اور مائنڈ کو آپ واپس لے کر آ سکتے ہو وتھ یور بریتھ. سمپل, مطلب اپنی سانس سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. سانس سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. کوئی طریقہ کار بتائیں گی لوگوں کو؟
ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے ایک پاور بریتھ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو کی آج ہم لوگ ایک بریتھ ورک کرتے ہیں, تھی. اسے کہتے ہیں آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ, ٹھیک ہے. اچھا. سو بیسکلی اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھو ہمارے برین کے ہاں. لیفٹ اینڈ رائٹ اس کی 2 سائڈس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کی لیفٹ سائڈ ہے اس کے اندر لاجک ہوتی ہے, میتھمیٹکس ہوتی ہے, اچھا. تھاٹس ود ورڈس, اوکے. ٹھیک ہے, فیکٹس ہوتے ہیں. اوکے. جو آپ کی رائٹ سائڈ آف برین ہے اس میں آپ کی کریٹیوٹی ہوتی ہے, آپ کی انٹیوشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی امیجنیشن ہوتی ہے, اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان دونوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اچھا اچھا. سو ابھی جو ہم لوگ بریتھ ورک کریں گے اس کے اندر ہم اپنے دماغ برین کے دونوں پارٹس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. سو اس کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں. اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں تھرڈ آئی. سائنس کے اندر آپ کا پیٹوٹری گلینڈ ہے اس کے پیچھے, جو کہ آپ کے سارے سسٹمس کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سائنس اور اسپرچویلٹی جو ہے نا وہ بھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے علیحدہ, دونوں کنیکٹڈ ہی ہیں. ٹھیک ہے. 2 طرح کی اسپرچویلٹی ہوتی ہے, آکسیڈینٹل اینڈ اورینٹل, مغربی اینڈ مشرقی. ٹھیک ہے. آکسیڈینٹل ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایکسیپٹ کرتے ہو اینڈ دین پھر ون ڈے یو ول گیٹ دا ایکسپیرئنس. اور اورینٹل ہوتی ہے جو مشرقی اسپرچویلٹی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ پہلے ایکسپیرئنس کرتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر بلیو کرتے ہو. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہی افیکٹو ہیں, دونوں ہی وہ ہیں. سائنس جو ہے وہ اورینٹل کے بہت قریب ہے, کیونکہ سائنس میں بھی تو یہ نا کہ پہلے آپ ایکسپیرئنس کرو اور پھر اس کے بعد آپ وہ اس کے بعد پھر بلیو کرو, اڈاپٹ کرنا آپ اسٹارٹ کرتے ہو. یعنی کہ کوئی ویکسینیشن, اگر کوئی ویکسین بھی آتی ہے تو پہلے اس پہ کتنے تجربے ہوتے ہیں, کوئی دوائی آتی ہے اینڈ دین اس کے بعد وہ اس کو لانچ کرتے ہیں نا. اسی طرح ہی ہے. تو سائنس نے اس کو میڈیٹیشن کو اور ان چیزوں کو اور بریتھ کو, اس نے سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ کتنی پاورفل ہے. ٹھیک ہے. سائنس نے بھی کیا ہے. آپ دیکھو کہ 8 weeks آف میڈیٹیشن, 8 weeks آف بریتھ ورک یا میڈیٹیشن جو ہے آپ کا, وہ کیا کرتا ہے, آپ کے پورے برین کے اسٹرکچر کو چینج کر دیتا ہے. اچھا, صرف 8 ہفتوں میں؟ 8 ہفتوں کے اندر آپ کے پورا برین اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, آپ کا گرے میٹر انکریز ہو جاتا ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس چینج ہو جاتا ہے. کہ آپ ہر چیز کے اندر ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے ٹو سی گڈ ان ایوری سچویشن. ٹھیک ہے. تو وہ آپ جب آپ کے اندر وہ لائف فورس انرجی زیادہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو آپ بہت آسانی کے ساتھ, یعنی کہ آپ کی نرو اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اچھا. تو ہمیں اچھی باتیں پتہ ہوتی ہیں نا, لیکن ہم اپنے پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو ہماری نروز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں کہ ان چیزوں کو ہم اپنے پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اوکے. لوگ وہی رہیں گے, سچویشنز وہی رہیں گی, آپ بدل جاؤ گے. آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا. ٹھیک ہے. سو واپس ہم لوگ پھر آلٹرنیٹ نوسٹرل بریدنگ کے اوپر آتے ہیں کہ برین کے ہم نے دونوں ان چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرو گے, اپنی مڈل فنگر اینڈ یور انڈیکس فنگر ان بٹوین یور آئی بروز. اوکے. ٹھیک ہے. اور ہم اپنے نوسٹرلس کو, یعنی کہ اپنی ناک کو اپنے انگوٹھے سے اینڈ یور رنگ فنگر, اس سے ہم کھولیں گے اور بند کریں گے. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گی, ابھی میں آپ کو صرف ایکسپلین کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک سائڈ سے سانس لیں گے اور ہم اس کو گھما کے دوسری سائڈ سے نکالیں گے. اچھا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ میں بھی بتا نہیں, ابھی بہت آرام سے ہو جائے گا. پھر ہم یہاں سے سانس لے کے اس کو واپس لے جا کے دوسری سائڈ سے نکال دیں گے. تو یہ ہمارے دونوں برینس کے پارٹس کو بیلنس کرے گا. ٹھیک ہے. سو یہ بتانے میں مشکل لگ رہا ہے, آپ آنکھیں بند کرو گے, جسٹ لسن ٹو مائی انسٹرکشنز اینڈ بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو ان بٹوین یور آئی بروز, یور انڈیکس فنگر اینڈ یور مڈل فنگر, تھم کے ساتھ اپنی پہلے رائٹ, نہیں آپ اس ہاتھ سے کرو گے نا تو پھر آپ کو, کیونکہ میں رائٹ اور لیفٹ بولوں گی نا. ٹھیک ہے. تو تھم کے ساتھ اپنی رائٹ نوسٹرل کو بند کرو گے. اوکے. کلوز یور رائٹ نوسٹرل اینڈ بریتھ ان فرام یور, آنکھیں بند, بریتھ ان فرام یور لیفٹ نوسٹرل. Hold your left nostril with your ring finger and breathe out from your right nostril. Breathe in from your right nostril. Hold your right nostril with your thumb and breathe out from your left nostril. Breathe in from your left nostril. Hold your left nostril with your ring finger and breathe out from your right nostril. And relax. And very, very slowly open your eyes.
How are you feeling? ویری نائس, ویری لائٹ. ٹھیک ہے, تو بیسکلی آپ کے برین کو بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو ابھی تو ہم نے صرف 3 سانس لیے ہیں اس کے ساتھ, تو آپ نے یہ 9 کرنے ہیں. اچھا, 9. یعنی کہ آپ یہاں سے لے جا کے یہاں سے نکالو گے, پھر یہاں سے لے جا کے یہاں سے نکالو گے, تو یہ 1 ہے. اچھا, تو اس کے 9 آپ کرو گے. تو آپ یہ دن میں 1 دفعہ کرو, آپ دیکھو گے کیسے آپ کا برین جو ہے نا بیلنس ہو کے اور وہ ہو جائے گا. اچھا, جب آپ آنکھیں کھولتے ہو آپ کو دھندلا دھندلا نظر آتا ہے, تھوڑا سا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھو, ایک تو ہمارا جو مائنڈ ہے نا, اس کو اتنی زیادہ آکسیجن کی عادت نہیں ہوتی, تو ایک دم سے آکسیجن جب جاتی ہے تو تھوڑا سا ہلکی سی ڈیزینس ہوتی ہے, لیکن پریکٹس لیڈ یو ٹو گریٹر ایکشن. ٹھیک ہے نا, تو ہلکا سا آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو چیزیں ایک دم سے چمکنا شروع ہو جاتی ہیں نا, مطلب سب کچھ اتنا پرسکون لگ رہا ہے, بہت مزے کا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کا مائنڈ پریزنٹ مومنٹ میں آ جاتا ہے نا. اب آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے کہ ابھی اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, اس سے پہلے کیا ہوا تھا. رائٹ ناؤ یو آر ہیئر. بالکل. جب آپ ادھر ہو تو آپ ٹھیک ہو, کیونکہ آپ ناؤ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو, ایکسپیرینس کر رہے ہیں ناؤ کو, کیونکہ فیلڈ آف ایکشن از ناؤ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ناؤ ہے. سو بس یہ ناؤ سے کرتے 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 آپ آگے تک چلے جاتے ہو. دیکھو, اگر آپ نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے سمیرا, تو آپ کو نہیں پتا رات کو آپ نے جانا ہے, فرض کرو آپ کو نہیں پتا کہ رات کوئی راستے میں کوئی گڑھا کھدا ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, یا موٹر وے کے اوپر کوئی بلاکیج ہوئی نا, آپ کو نہیں پتا. آپ کیا کرو گے رات کے ٹائم, آپ اپنی گاڑی کو اسٹارٹ کرو گے, آپ کو 5 فٹ تک نظر آ رہا ہے ہیڈ لائٹس کے اندر. آپ اس 5 فٹ کو دیکھتے ہوئے وہ 5 کرتے 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 آپ کہاں سے کہاں چلے جاؤ گے. ایسے ہی ہے نا, یعنی کہ وہ آپ کو بس اتنا نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو پہلے سے ہو کے آگے جا کے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, تو آپ چل ہی نہ سکو, تو بس اتنا دیکھو جتنا نظر آ رہا ہے. کل کس نے دیکھا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کیا لکھا ہے, کل ہو نہ ہو. ایگزیکٹلی, کل ہو نہ ہو. اور وہی نا کہ ڈر کا صرف ڈر ہی ہوتا ہے, ڈر ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ جب ڈر آپ کے پاس آتا ہے نا, تو پھر ہمت طاقت بھی آئی جاتی ہے. جب آپ کا کوئی پیارا مر جاتا ہے آپ کو ہمت آئی جاتی ہے. اس سے پہلے جب آپ سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو کچھ ہو جائے گا, لیکن نہیں تو ہر کوئی اپنے پیاروں کے ساتھ چلا جاتا نا. وہ نا مائنڈ ہمارا نہ اس پیارے کی محبت میں کمی آتی ہے, نہ دکھ میں کمی آتی ہے, نہ تکلیف میں کمی آتی ہے, بٹ ہمیں صبر آ جاتا ہے, کیونکہ میرا مائنڈ کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے, موو آن, اسی کو وہی صبر ہوتا ہے. تو مائنڈ میٹر پہ رول کرتا ہے. اچھا, مائنڈ کو کنٹرول کر لیا تو میٹر نے تو پیچھے پیچھے آنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح پھر میڈیٹیشن ہے کہ میڈیٹیشن کیا کرتی ہے. یہ بھی میڈیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے جو ہم نے یہ دیکھو, میڈیٹیشن کا بھی ایک کانسیپٹ آپ کے ہمارے دماغ میں آتا ہے جی میڈیٹیشن اندھیرا کمرہ اور یوں کر کے بیٹھے ہیں, دیٹ از میڈیٹیشن. نو, یو کین میڈیٹیٹ ایون ود دا اوپن آئیز. آپ کسی چیز کو 100% دیتے ہو, دیٹ از میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کیا ہے؟ A mind without hesitation is meditation. A mind without irritation is meditation. A mind without agitation is meditation. A mind without anticipation is meditation. یعنی کہ کسی بھی چڑچڑاہٹ کے بغیر جو دماغ ہے, ہچکچاہٹ کے بغیر جو دماغ ہے, جھنجھناہٹ کے بغیر جو دماغ ہے, ہچکچاہٹ کے بغیر جو دماغ ہے, دیٹ از میڈیٹیشن. جسٹ بی ان دا پریزنٹ مومنٹ از میڈیٹیشن. وہ دماغ جو کہ لیٹ گو کر سکتا ہے پاسٹ کو اور لیٹ گو کر سکتا ہے فیوچر کو, اور جس اپنے لمحہ موجود میں مکمل طور پہ رہ سکتا ہے, دیٹ از میڈیٹیشن. جسٹ اے کانشیس بریدنگ از میڈیٹیشن. A love without hatred is meditation. A thrill without anxiety is meditation. A mind which can come back to the source, یعنی کہ اپنے آپ سے جو کنیکٹ کر لیتا ہے مائنڈ, that is meditation. Meditations allow you to rest well. ٹھیک ہے, اور جب آپ وہ ریسٹ ویل کرتے ہو بہتر طریقے سے, آپ زندگی کے باقی کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہو. میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ کو برنگز یو ہوم, آپ کو آپ کے اندر لے کر آتی ہے. دیکھو, نماز از میڈیٹیشن. نماز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر آپ نماز کا ترجمہ پڑھو تو ساری تو دعا ہے ہمارے لیے نا, کہ آپ 5 وقت سجدہ کر رہے ہو, اپنی ساری پریشانیوں کو بھول کے اللہ کے ساتھ لا لگا رہے ہو, آپ اپنی سارا کچھ دکھ تکلیف بس دے رہے ہو, اللہ کو سنا رہے ہو, کوئی ہے سننے والا. ہمیں اللہ میں سے ڈرا زیادہ دیتے ہیں, ہم نے اللہ سے پیار کرنا ہے, ہمیں پیار نہیں کرنا سکھاتے, ہمیں ڈرا دیتے ہیں, خوف کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا, یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. اب دیکھو, ماں ہے وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے نا کہ تم نے گالی دی تو میں تمہیں یہ کر دوں گی, یہ کیا تو وہ کر دوں گی. تو یہ
کہ وہ اچھا انسان بنے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں, ہماری بہتری کے لیے, ہماری بہتری کے لیے کہ ہم اچھے انسان بنے. ہم ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں جن کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہماری وہ ساری خوبیوں کو کرنے کے لیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں, ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. اب دیکھو اتنی خوبصورت ایک چیز ہے کہ ہمارے اندر ایک ہارمون ہے, اسے کہتے ہیں آکسیٹوسن. ٹھیک ہے, آکسیٹوسن ہارمون جو ہے وہ ہے لو اینڈ کڈل ہارمون. جو ماں اور بچے کا بانڈ ہوتا ہے نا, وہ بھی آکسیٹوسن کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہیوج اماؤنٹ آف آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ بانڈ بنتا ہے. جانوروں میں بھی اچھا, اور انسانوں کے اندر جو ماں ہوتی ہے, جانور بھی اگر ہے, ماں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیسے وہ اپنے بچوں کو ایسے کر کے سیو کرتی ہے. آپ حیران رہ جاؤ اگر آپ دیکھو کہ ان کے اندر کیا چیز آتی ہے. تو بیسکلی وہ ہارمون ہوتا ہے آکسیٹوسن, اسی کی وجہ سے وہ بانڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کا نظام دیکھو, قدرت کا آپ نظام دیکھو کہ جب ہم کسی کے کام آتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسا جس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملنے کی امید نہ ہو کہ آپ بے نیاز ہو کے کسی کے لیے کچھ کرتے ہو, کیونکہ یہ آپ کا اللہ سے کاروبار ہے. جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہو کسی کے لیے, یہ نہیں کہ اس کے بدلے آپ کو کچھ ملے گا. کسی کہتے ہیں رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس. ٹھیک ہے نا, جب آپ وہ کرتے ہو کسی کے اس کے لیے, تو آپ کے اندر ایک ہیوج اماؤنٹ آف آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جس کے لیے کرتے ہو اس میں بھی ریلیز ہوتا ہے, اور جو اس کو وٹنس کرتا ہے اس میں بھی ریلیز ہوتا ہے. جیسے اگر آپ بازار گئے ہوئے, فرض کرو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو, آپ پیسے دینے ہیں, کسی کا کچھ گر گیا, اچھا, آپ نے اس کو اٹھا کے دیا کہ آپ کی چیز نیچے گر گئی ہے, وہ کہے گا ہاں تھینک یو. آپ کو کوئی اس کے بدلے میں ملنے کی امید نہیں تھی. آپ نے چھوٹی سی چیز ہے, آپ نے وہ دی, آپ میں آکسیٹوسن ریلیز ہوا, جس کو دی اس میں ہوا, اور جس نے وٹنس کیا اس میں بھی ہوا. اور جتنا ہمارے اندر آکسیٹوسن بڑھتا ہے, اتنے ہی ہم لوگ, ہمارے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا اور ہمارے اندر کمپیشن اور زیادہ بڑھتا ہے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, اتنے ہی ہم لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا وہ جو ایک آپ کا جذبہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کی اور چیز اور زیادہ بڑھتی ہے. تو یہ ایک قدرت کا سسٹم ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی ہیلپ کرے, ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے, کیونکہ ہم سب لوگ ہم ایک ہیں. ہر کوئی مصیبتوں سے گزر رہا ہے, ہر کوئی پریشانیوں سے گزر رہا ہے, ہر کسی کی زندگی میں دکھ ہے, ہر کسی کی زندگی میں سکھ ہے, چاہے ہم جتنے بھی مختلف نظر آئیں, پر ہم سب کی روح ایک ہے, ہم سب ایک ہیں, وی آل آر ون. سو اسی چیز کو تو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم وی آل آر کنیکٹیڈ. بالکل, بے شک. اچھا, آپ نے بات کی آکسیٹوسن کی. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی دکھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کوئی بھی ایکٹ ایسا کرتے ہیں جس کے بدلے میں ہمیں کوئی امید نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی وہ اچھا کرے گا, تو جو انسان احساس سے خالی ہے, کیا وہ انسان بھی ہے؟ دیکھو, نو بڈی از ایول, لیکن بیسکلی اف دے نو بیٹر دے ڈو بیٹر. ان کی سمجھ اتنی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ زندگی میں ایسی چیزوں سے گزرے ہیں, ان کی اسٹریس اتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ہم دوسروں کو بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی بات کو وہ نہیں کر سکتے, تو ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنی بات کو, کہ ہمیں اپنے آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے, یعنی کہ ہماری سوچ اور ہماری نظر ہمارے مسئلوں سے ہٹ جائے, ہم لوگوں پہ باتیں کرتے ہیں. تو بیسکلی نو بڈی از ایول. ہر کوئی اپنے اسٹریس کے اور اس خول کے اندر جکڑا ہوا ہے. ان چیزوں کو اگر ہم کریں, جیسے ہم پہلے بات کی کہ ہماری جو روح ہے وہ بنی ہی کمپیشن سے ہے, وہ بنی ہی ہمدردی سے ہے, وہ بنی ہی لو ہے. یعنی کہ لو کوئی ایموشن نہیں ہے, دس از آر ایگزسٹنس. تھوڑی سی ٹریننگ تو وہ نکل آتا ہے سب کچھ اندر. تو کوئی بھی ایول نہیں ہے, کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا. دیکھو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کیسے بری ہو سکتی ہے؟ بری تو بالکل نہیں ہو سکتی. کیسے ہو سکتی ہے کوئی بری؟ اللہ نے ہر کسی کو بنایا, بٹ ان کے سرکمسٹانسز, ان کی چیزیں, ان کا سارا وہ اس طرح سے کسی وجہ سے ہوتے ہیں. ہر چیز کی, جاندار کی ایک سرشت ہوتی ہے. سرشت ہوتی ہے آپ کی جینز, آپ کا ٹیمپرامنٹ. ٹھیک ہے, تو لیکن اللہ نے انسان میں وہ طاقت دی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی سرشت کو بھی بدل سکتا ہے. واہ کیا بات. تو فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے. اچھائی بھی ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے, لیکن جو اس پہ کام کرے گا, جو اپنے آپ پہ کام کرے گا. اب دیکھو, خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. سو ڈونٹ جسٹ ایگزسٹ, ڈائی اینڈ ڈیزالو, ڈو سم تھنگ. زاویہ میں اشفاق احمد نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا, بابا سے میں نے پوچھا کہ زندگی گزارنے کا ایک گر بتا دیں.
کہ زندگی کیسے گزاری جائے. انہوں نے کہا بس اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی ہماری شکایت خدا سے نہ کرے. تو سوچے اگر ہم لوگ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ہماری شکایت خدا سے نہ کرے تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے نا. دیکھو مانا کہ زندگی آسان نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہوتی, لیکن اس کو آسان بنانا پڑتا ہے. آپ کے ہاتھ میں. کچھ صبر کر کے, کچھ شکر کر کے, کچھ معاف کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا ضروری ہے. سو لیٹس میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. بس ہم اسی بات کا خیال رکھیں کہ بس ہماری کوئی شکایت خدا سے نہ کریں. ہاں بالکل صحیح. پہلے لیکن اپنا خیال رکھیں. ہاں اپنا ضروری ہے نا. آپ اپنا خیال رکھو گے تو کسی اور کا خیال رکھنے کے قابل ہوگے, نہیں تو وہ آپ کے لیے برڈن بن جائے گا. اچھا, ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایک ایموشن نہیں ہوتا, ملٹیپل ہوتے ہیں. ہمارے اتنے سارے ایموشنز ہیں, وہ اسٹور کہاں ہوتے ہیں؟ دیکھو ایموشنز کی وہی بات, آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, لیکن جائیں گے تب جب ہم ان کو جانے دیں گے. ٹھیک ہے, تو ایموشنز کو فیل کرنا بہت ضروری ہے. مگر ہمارے کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایموشن کو فیل ہی نہیں کرنے دیا جاتا. رونا نہیں ہے, غصہ نہیں کرنا, اسپیشلی لڑکوں کو بیچاروں کو کہ لڑکے نہیں روتے. بھائی کیوں, انسان ہے وہ, کیوں نہیں روتے؟ ہاں وہ بھی انسان ہے, انسان رو سکتا ہے, ہنس سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے لیے ایموشنز بنے ہوئے ہیں نا. تو جب ہم لوگ اسی طرح غصے کا ہے, دیکھو غصہ جو ہے وہ کوئی برا ایموشن نہیں ہے. غصہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب آپ کی کوئی باؤنڈری کے اندر آتا ہے نا, کیونکہ باؤنڈریز آر ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, جب آپ کی کوئی باؤنڈریز کے اندر آتا ہے یا ان کو کچھ وہ کرتا ہے تبھی آپ کو اینگر آتا ہے. اینگر جو بیسکلی اس لیے اللہ نے بنایا ہوا ہے یا ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اینگر کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو غصہ آتا کیوں ہے, لیکن ہم اس کو اتنا اسپریس کر 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 کے اس کا بالکل ہی وہ کر دیتے ہیں. تو جو اینگر ہے نا, اگر ہم اس کو اظہار نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیور میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو فیئر ہے وہ ہماری چیسٹ میں اسٹور ہوتا ہے, گریف ہمارے دل میں اسٹور ہوتا ہے. وین یو ڈونٹ فیل سیف, جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ رہا, آپ سیف فیل نہیں کرتے, وہ آپ کی لوور بیک میں اسٹور ہوتا ہے. اسی طرح بہت سا ٹراما آپ کے ہپس میں اسٹور ہوتا ہے. تو وہ ہمارے باڈی کے اندر سارے ایموشنس ٹریپ ہو جاتے ہیں. ایک اس ایموشن کی انرجی ہوتی ہے, ایک اس باڈی پارٹ کی انرجی ہوتی ہے. ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی پارٹ کو, اس چیز کو, وہ اس کی انرجی خراب کر دیتا ہے, اس کی وائبریشن کو خراب کر دیتا ہے, اور پھر ہماری وہ پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب ڈاکٹرس کے پاس جاؤ تو وہ میجورٹی بیماری, ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں, اور لیکن میجورٹی ہماری یہ اسٹریس ریلیٹڈ اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہی وہ سارا کچھ ہے. تو بہت ضروری ہے. ہم اب دیکھو جب کوئی جانور نیند سے اٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ شیک کرتا ہے, ہے نا. تو وہ تو اسی طرح سے شیکنگ کی ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ میوزک لگاؤ اور جسٹ شیک یور باڈی, تاکہ وہ جو ایموشنز ہیں, وہ جو ساری چیزیں ہیں, وہ آپ کے اندر سے وہ آپ تھوڑا سا وہ جم سی جو جاتی ہیں کہ آپ ان کو ریلیز کر سکو. آپ ارتھنگ کرو, یعنی کہ ہمارے اندر قدرت کے ساتھ کنیکٹ کرنا لکھا ہے. ڈی این اے کے اندر آلریڈی ہے, لیکن ہم اس سے بہت دور ہو گئے. آپ ننگے پاؤں واک کرتے ہو تو آٹومیٹکلی زمین کے اندر وہ پاور ہے, وہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے سارے ایموشنز کو ریگولیٹ کر دیتا ہے, آپ کی ان چیزوں کو نکال دیتا ہے, یو نو. تو چیزوں کو ایکسپریس کرنا, رشتوں کو بچانے کے لیے بھی ایکسپریس کرنا از امپورٹنٹ. دیکھو جو جان اولیہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ چیزیں کھا گئی مجھ کو جو چیزیں پی گیا تھا میں. ٹھیک ہے نا. سو ہم لوگ رشتوں کو بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کانفلکٹ کوئی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے یار, دفع کرو, لیکن وہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. اچھا کہ بھائی کوئی بات نہیں, کوئی ٹھیک ہو جائے گا. یعنی مطلب ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کا کوئی کانفلکٹ ہے, کانفلکٹ از ناٹ برا ایموشن, اٹس اے ہیلدی تھنگ. جو دیکھو دو برتن ہیں وہ اگر ساتھ ہوں گے تو کھڑک سکتے ہیں نا. تو دو لوگ اگر ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے اندر کانفلکٹ ہو سکتا ہے. تو کانفلکٹ کو آپ کیسے ریزالو کر سکتے ہو؟ بات کرنے سے. اور بات کرنے سے اگر آپ, ایک ٹون بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب یہی بات اگر آپ اونچی آواز میں اور اس طرح سے کر رہے ہو اور غصے کے اندر کر رہے ہو تو فرق طریقے سے ہوگا. اور ایک آپ خود پرسکون ہو گئے, اف یو آر پیسفل یو ریڈیٹ دیٹ پیس اراؤنڈ یو ٹو دا پیپل اراؤنڈ یو. ٹھیک ہے نا. تو آپ جب آپ خود اپنے آپ لوگوں نے آپ دونوں پہ کام کیا ہوگا, آپ نے اپنے ایموشن کو ریگولیٹ کیا ہوگا, تب اگر آپ کوئی کانفلکٹ بھی ہوگا آپ لوگ بیٹھ کے بات کرو گے تو آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. بے شک. دیکھو ہم رشتوں کو بچانے کے لیے کانفلکٹ اوائڈ کرتے ہیں, اور وہی چیزیں ہمارے رشتوں کو زیادہ خراب کر دیتی ہیں لانگ رن میں. کیونکہ ایک چیز کو آپ دباتے رہو گے, پھر ایک دن وہ کسی ایک رینڈم سی چیز کے اوپر پھٹ پڑو گے.
صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنے ایموشنس کو دبانا نہیں چاہیے. یو نیڈ ٹو فیل اٹ ٹو ہیل اٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا آپ نے بتایا کہ جو ہمارے غم ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں اسٹور ہوتے ہیں, تو اللہ نے سکون بھی دل میں رکھا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ کیسے اسٹور ہو سکتی ہیں؟ جیسے دن ہے اور رات ہے. دن کے بغیر رات نہیں ہے. خوشی اور غم ہی ہے. خوشی کا کیسے پتہ چلے گا اگر غم نہیں ہوگا؟ ہائے کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح کہا. صحت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر بیماری نہیں ہوگی؟ تو بیسکلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں مگر بیسکلی, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو ابھارتے ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ہی نہیں ہے, نامکمل. تو اسی لیے دل کے اندر ہی دونوں چیزیں, روح ہے نا ہماری, ہمارا اسپرٹ ہے, ہمارا اندر ہے, تو محبت بھی وہیں پہ ہے اور اس وہیں سے ہی نفرت بھی وہیں سے نکلتی ہے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.